دوستو، رزق حلال اور اخلاق یہ زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ مذہب اسلام جو پھیلا ہے وہ اپنے اخلاق، اپنی موریلٹی، اپنے حسن خلق کے ذریعے سے مذہب اسلام کا دنیا کے اندر پرچار ہوا ہے، پبلسٹی ہوئی ہے، مذہب اسلام پھیلا ہے۔ اسلام مذہب جو ہے یہ امن و امان سکھاتا ہے، سکون اور شانتی سکھاتا ہے اور اعلیٰ اخلاق سکھاتا ہے۔ تمہارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے ہاتھ سے، تمہارے پیر سے، تمہاری زبان سے، تمہاری آنکھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بدن کا ایک ایک آرگن جو ہے اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اذیت نہ پہنچے، یہ مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو ٹارچر کرنا، کسی کو یاتنائیں دینا مذہب اسلام میں ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مذہب اسلام پاک اور صاف رہنا انسان کو سکھاتا ہے۔ بدن کا پاک، نیت کا پاک، دونوں ضروری ہے۔ بدن اس وقت پاک ہوگا جب آپ اچھی طریقے سے غسل کرو گے۔ غسل کے اندر 3 فرض ہیں: کلی کرنا، اور ناک کے جو یہ نرم حصہ ہے پھیٹ، اس میں پانی پہنچانا، اور پورے بدن کے اوپر پانی بہانا، تب جا کر تمہارا غسل اترے گا، تمہارا بدن پاک ہوگا۔ ہم لوگ لمبے چوڑے وعظ اور تقریر سنتے ہیں، خطابات سنتے ہیں، اچھے اچھے ٹاپک کے اوپر مولوی لوگ گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو ضرورت زندگی ہے، زندگی کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جس کے ذریعے سے بدن کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دعائیں قبول نہیں ہوتی، نہ تو ہمارے پاس اخلاق ہے، نہ ہمارے پاس رزق حلال ہے، اور نہ ہی ہمیں پاکی اور صافی کا کوئی خیال ہے۔ تو دوستو کیسے ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ ٹھیک ہے، ہمارا بدن ناپاک ہے، ہم نہائے، ٹونٹی کے نیچے بیٹھ گئے، چاہے آپ سمندر میں کود جاؤ، لیکن ناک تک پانی نہیں پہنچا اور آپ نے کلی نہیں کیا تو آپ کا بدن پاک نہیں ہوگا۔ مرد و زن، عورت اور آدمی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ کا بدن پاک ہوگا تو آپ کی نماز بھی ہوگی، آپ کا روزہ بھی ہوگا، قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، اور آپ کی دعاؤں میں اثر بھی بنے گا۔ اور ناپاک انسان جب زمین کے اوپر چلتا ہے تو زمین بھی اس کو بد دعا دیتی ہے۔ دوسری بات دوستو، رزق حلال ہونا چاہیے۔ حلال ذرائع سے تم روزی حاصل کرو گے، چاہے تھوڑی ہو، لیکن اس میں سکون ہوگا، اس میں شانتی ہوگی، اور اس میں تم کو کیا ہے کہ ڈپریشن یا انجائٹی یا یہ کیا ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ لمبے لفڑے، لمبے جھگڑے میں آپ کو نہیں پڑنا پڑے گا۔ رزق حلال، آپ حلال ذرائع سے کما رہے ہو، محنت کی کمائی کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک پیش ماموں کو آپ کیا تنخواہ دیتے ہو، لیکن اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، آپ سے بھی زیادہ وہ وی آئی پی رہتے ہیں، اور اس کے پیسوں کے اندر سمجھو برکت ہے۔ اور ایک سرکاری کرمچاری، اس کو کتنے پیسے ملتے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں شکایت رہتی ہے، آج بجلی کا بل نہیں ہے، آج بچوں کی فیس کا ٹائم آ گیا، پیسے نہیں ہیں، تو یہ آہوزاری کرتے رہتے ہیں، جبکہ تنخواہ ڈبل تبل ہے اس کی۔ تو دوستو رزق حلال کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، اور دعا بھی قبول ہوتی ہے رزق حلال کے ساتھ۔ حرام خوری، دغا بازی، دھوکے سے کسی کا آپ نے کرپشن کر کے اور کسی کو اذیت دے کر کسی کی مال کو ہڑپا ہے تو اس میں آپ کو سکون نہیں ملے گا، آگے سے آگے کوئی کھڈا ملے گا جس میں تمہارے پیسے برباد ہو جائیں گے۔ تو رزق حلال کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے اور دعا کی قبولیت بھی رکھی ہے۔ اور بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اور نیت کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ بدن تو پاک کر دیا، دھول تو چہرے پہ تھی، اور آئینہ صاف کرتے رہے۔ دلوں کے اندر بغض، عداوت، حسد، کینہ، کپٹ ہم نے بھر رکھا ہے، اور ہم چلے ہیں خیر خواہی کرنے کے لیے، ہم چلے ہیں دوسرے کی پنچایت کرنے کے لیے، ہم چلے ہیں دوسروں کے مسئلے سولو کرنے کے لیے، اور دل خود کے اندر بغض، حسد، کینہ، کپٹ ہم نے بھر رکھا ہے۔ تو دوستو آپ کی بات میں کیسے وزن پیدا ہوگا، آپ دوسرے کے لیے کیسے ناصح بنو گے جب تمہارا دل ہی غلیظ ہے، دل کے اندر تم نے وہ ہے۔ تو نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ یہاں
اور دل جو ہے بدن کے اندر ایک ہیڈ کوارٹر کی حیثیت رکھتا ہے. کیپٹل سٹیز ہوتی ہیں راجدھانی، پوری بدن کی راجدھانی کون ہے؟ دل ہے. اور وہ اگر پاکیزہ بن جائے، صاف اور ستھرا بن جائے، خشیت الہی میں مستغرق ہو جائے، اللہ کے ذکر اور فکر میں دل ڈوبا ہوا ہو، قلب کی طہارت ہو، پاکیزگی ہو، تو نفوس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، ارادوں کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، خیالات کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، اور نیت کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے. قصور آپ کا نہیں، بد نصیب ہم نکلے. وہ کہتے ہیں آنکھوں کا کوئی قصور نہیں، دل ہی بے ایمان نکلا. تو دوستو اگر دل بے ایمان ہو جائے انسان کا، تو ظاہری حلیہ آپ چاہے کتنا صاف اور ستھرا، وائٹ کپڑے پہن لو، وائٹ داڑھی رکھ لو، لمبا جبہ پہن لو، اونچا پاجامہ کر لو، بڑا صافہ باندھ دو، بڑے متقی نظر آتے ہو لوگوں کو، لیکن یہ لوگوں کے لیے تم دھوکہ ہو، اور فرشتے اس کو قبر میں زیادہ عذاب دیں گے کہ تم لوگوں کی نگاہوں میں تو پاک اور پویتر اور صاف اور ستھرا صوفی بن کے گھوم رہے تھے، لیکن تم نے دلوں کے اندر کتنی غلاظت پال رکھی تھی. دل تمہارے کتنے مردود بن چکے تھے. نہ خدا کا خوف تھا، نہ پبلک کے حقوق کا خیال تھا، نہ حقوق اللہ کا خیال تھا، نہ حقوق العباد کا خیال تھا. آپ کے دل تو ایسے تھے. تو اللہ دلوں کا مالک ہے، اور حدیث کے اندر کہا گیا ہے التقویٰ ہاؤنا، ادھر ہے، ادھر ہے. تقویٰ کا تعلق ادھر نہیں ہے. داڑھی اسلام کے اندر ہے، لیکن اسلام داڑھی کے اندر نہیں ہے دوستو، یاد رکھنا، ٹھیک ہے. اسلام کے اندر داڑھی ہے، شعار اسلام ہے. تو تمہاری نیتیں پاک ہونی چاہیے، تمہارے ارادوں میں مصمم ارادہ ہونا چاہیے، اور خدا کی ذات کے اوپر توکل ہونا چاہیے. اور کوئی بھی کام کرو اس سے پہلے رب کے حوالے کر دو کہ یا اللہ اس کام کو تو ہی بخوبی انجام دینا. میں تو ایک کوشش کر رہا ہوں، ادنا سی کوشش کر رہا ہوں. باقی سفلتا، سکسیزفل بنانا، کامیابی کو اچیو کرنا، یہ تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. تقدیر مبرم، تقدیر معلق. ایک وہ تقدیر ہے جفت القلم بما ہوا کائن، جو کچھ اللہ نے لکھ دیا وہ تو ہونے والا ہے، قلم ہی توڑ دیا. اور ایک تقدیر معلق ہے کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے، ماں باپ کی خدمت کرو گے، نماز کی پابندی کرو گے، تو تمہاری عمر دراز ہو سکتی ہے. تو یہ معلق کہلاتی ہے تقدیر، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں نصیب میں لکھ دیا، وہ لکھ دیا، اب چاہے ہم نیکی کریں چاہے بدی کریں. دوستو تقدیر معلق بھی ہوتی ہے. پھر اللہ نے تمہیں فری ول دے رکھا ہے، اختیار دے رکھا ہے. چاہے تو تم ہدایت کا راستہ اختیار کرو، چاہے تو تم گمراہی کا راستہ اختیار کرو. یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک سینسیبل ڈال دیا، سمجھداری ڈال دی، اور اس کو فری ول دے دیا، اختیار دے دیا. اب انسان اگر برا کام کر رہا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ خود برائی کر رہا ہے، خود اپنی تقدیر بدل رہا ہے. اللہ نے تو کہہ دیا نا، اللہ نے تو راستہ تمہارے سامنے دو راستے واضح کر دیے، ہموار کر دیے، کھول کے بتا دیا یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے. اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنے میسنجر اور پروفٹ کے ذریعے سے تمہارے اوپر سارا دین منکشف کر دیا، سارے نیکی اور بدی کا راستہ بتا دیا. اب انسان بدی کا راستہ اختیار کرتا ہے، برائی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، حسد دل میں پالتا ہے، بھائی کو لیے برے خیالات پالتا ہے، کسی انسانیت کو وہ پریشان کرتا ہے، کسی کے راستے کے روڑے بنتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے. تو یہ اس کی خود کی غلطی ہے، اس میں اللہ کی غلطی ہم نہیں بتا سکتے. اللہ نے تو تمہیں فری ول دیا تھا. فرشتوں کے پاس فری ول نہیں ہے، اس کو جو کام بتایا گیا ہے اس کے اوپر وہ مامور ہے، لیکن انسان کے پاس فری ول ہے. تو دوستو دلوں کو پاکیزہ بناؤ. ظاہری حلیہ تمہارا چاہے کتنا بھی بڑا ہو، لیکن دل تمہارا پاک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ظاہری حلیے کام نہیں آئیں گے، لمبے چوڑے تقریریں کام نہیں آئے گی، لمبی چوڑی عبادات کام نہیں آئے گی. مالی جسمانی کوئی عبادت قبول نہیں ہے اگر تمہارا دل پاک نہیں ہے. تو تم صدقات کر رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، رفاع عام کا کام کر رہے ہو، دانی ہو، سخی ہو، لیکن تمہارے دل کے اندر واہوائی کا خیال ہے، شہرت کا خیال ہے، پاپولر بننے کا خیال ہے،
تو وہ تمہاری مالی عبادت بھی کام نہیں آئے گی۔ تم نمازیں پڑھ رہے ہو، کثرت سے سجدہ کر رہے ہو، تہجد بھی پڑھ رہے ہو، اوابین بھی پڑھ رہے ہو، اشراق بھی پڑھ رہے ہو، چاشت بھی پڑھ رہے ہو، لیکن تمہارا دل غلیظ ہے تو اللہ کے یہاں کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اللہ تو دلوں کا مالک ہے۔ ان اللہ یعلم ما فی الصدور۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر عبادت کرنے کی توفیق سے نوازے۔